بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور اس ملک میں ہم لوگ جن حالات سے دوچار ہیں، اس کا احساس ہر صاحب فکر کو ہے، ہر صاحب ضمیر کو ہے. اگر کسی کا ضمیر مردہ ہو جائے تو اس کا تو معاملہ الگ ہے، وہ کچھ نہیں سوچتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور ماضی سے بھی وہ کبھی سبق نہیں لیتا. اور عام طور سے ایسے لوگوں کی زندگی جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، جس کو اپنے کھانے کی فکر ہے، پہلے کیا ہوا اس کو کچھ معلوم نہیں، آئندہ کیا ہوگا اس کی کوئی سوچ نہیں. لیکن جو علماء ہیں اور بھی جو صاحب فکر ہیں، درد مند ہیں، وہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ سوچتے ہیں. اور ان میں بھی جو اللہ سے تعلق رکھنے والے، دین کا صحیح درد رکھنے والے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. ان کو امت کی جو فکر پیدا ہوتی ہے تو فکر ان کو پریشان کرتی ہے، اور پھر وہ تدبیریں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. اس وقت یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. ہمارا ایمان خطرے میں، شریعت خطرے میں، ہمارا جو پرسنل لا ہے وہ بھی خطرے میں، اور اس سے آگے کی بات اگر کہی جائے کہ ہمارے عقائد بھی خطرے میں، اور ارتداد کی جو اس وقت ایک فضا بنائی جا رہی ہے اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو میں اس موقع پر 2 باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بڑوں کی فکروں سے اور ان کی تحریروں سے اور سابقہ تجربات سے سامنے آتی ہیں. اور پھر پورے اس ملک میں مجھے اتفاق ہوا دورے کرنے کا، تو وہاں حالات کو دیکھنے کے بعد انہی 2 چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے. اور جہاں الحمدللہ ان دونوں بنیادوں پر محنت ہو رہی ہے، وہاں اس کے فوائد بھی سامنے آ رہے ہیں. تو میں 2 باتوں کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں. ایک تو چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق خود ہمیں ہماری ذات سے ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں سے ہے، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق ہمارے برادران وطن سے ہے. اور دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ضروری ہیں. وہ چیز کہ جس کا تعلق خود ہماری اپنی سوسائٹی سے ہے، وہ چیز ایسی ہے کہ اس وقت
جو دیہات ہیں ان دیہاتوں میں جہالت کے نتیجے میں، اور جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں تعلیم کے نتیجے میں دبے پاؤں ارتداد کی شکلیں سامنے آ رہی۔ دیہاتوں میں جو لوگ بالکل ناواقف ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں، نہ کلمے کو جانتے ہیں، نہ نماز کو جانتے ہیں، اور مجھے اس کا تجربہ بھی ہوا۔ بعض دیہاتوں میں گیا، مسلمانوں کی بستی، جب میں نے پوچھا کلمہ سناؤ تو وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کلمہ کیا چیز ہے۔ ان کو جب نماز کی بات کہی گئی تو ان کو میں علم ہی نہیں، کبھی نماز زندگی میں نہیں پڑھی انہوں نے۔ اور میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے نماز پڑھی ساتھ تو سجدہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ بعد ان میں لیٹ گئے الٹے۔ یہ دیہاتوں کی صورتحال ہے، شاید آپ کو واقفیت ہو یا نہ ہو۔ اور ہماری جو جماعت کے لوگ گشت کرتے ہیں دیہاتوں میں، جو جاتے ہیں کوردہ علاقوں میں، ان کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں، اور دنیا کی چھوٹی سی انتہائی معمولی دنیا کے فائدے کے لیے لوگ آسانی سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگرے ہی کا واقعہ ہے، آگرے کے آس پاس کا، جو آپ سے بہت دور نہیں ہے۔ کچھ جماعت کے لوگ گئے، معلوم ہوا کچھ لوگ قادیانی ہو گئے۔ ان سے جا کر بات کی تو کہنے لگے کہ ہمیں لوگ آئے، انہوں نے کہا 10 روپے ہم دیں گے، تم ایسا کر لو۔ ہم نے ایسا کر لیا، آپ ہمیں 10 روپے دے دیجیے، ہم دوبارہ جو آپ کہیں گے وہ کر لیں گے۔ گویا کہ ایمان کی قیمت 10 روپے سے زیادہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، میں نے ابھی کئی جگہ یہ حدیث کوٹ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ ستکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ فرمایا کہ عنقریب ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کی تاریکیوں کے پرے ہوتے ہیں۔ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچے گا۔ یہ صورتحال آج ہمارے سامنے، خاص طور سے دیہاتوں میں جہاں لوگ پریشان ہیں، اور اسی طرح شہروں میں بھی بعض ایسے علاقے ہیں جہاں تعلیم نہیں ہے، جہالت ہے اور غربت ہے، وہاں بھی یہ صورتحال کہ آسانی کے ساتھ لوگ ایمان فروخت کر رہے ہیں۔ ایک قصہ میرے سامنے آیا، ایک شیخ کارپینٹر تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان کے گھر میں کام کے لیے گیا، مجھے بلایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ اندر ایک پنڈت جی بیٹھے، تو میں نے گھر والوں سے پوچھا بھئی یہ اندر گھر میں بیٹھے ہیں، کیا قصہ ہے؟ تو وہ بولے کہ یہ تو میرے سمدھی ہیں۔ کہا سمدھی ہیں آپ کے، کیا قصہ ہے یہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری بچی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے بار بار مجھے پیغام دیا، اور ان کے لڑکے سے اس کی دوستی ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ عزت سے شادی کر دوں، کیا کروں میں، کیسے کب تک بٹھاؤں؟ آپ غور کیجئے کہ ہر چیز قیمتی ہے، ہر چیز عزیز ہے، لیکن ایمان کا آج سودا ہو رہا ہے، گھر گھر سودا ہو رہا ہے۔ تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہماری نئی نسل کا، ہمارے نوجوان بچوں کا اور بچیوں کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسئلہ صرف بچیوں کا ہے، میں کہتا ہوں مسئلہ بچوں کا بھی ہے، بچیوں کا بھی ہے۔ ارتداد کے واقعات دونوں طرف پیش آ رہے ہیں۔ البتہ بچیوں کی شادی وادی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایک پلاننگ ہے۔ مجھے بعض لوگوں نے بتایا جن کا تعلق بعض ہمارے برادران وطن جو ہیں ان کی ان تنظیموں سے ہے جو مسلمانوں کے پیچھے لگے ہیں، تو باقاعدہ اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تو یہ بچیوں کا مسئلہ زیادہ نازک ہے، بچیوں کا مسئلہ زیادہ نازک ہے، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو اس میں ہماری بڑی کوتاہیوں کا حصہ ہے۔ بچیوں کی شادی نہیں ہوتی، اور ہم بعض وہ لوگ جو شادیاں کر سکتے ہیں وہ شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں، بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں، اور اس تاخیر کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، ارتداد تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں شادیوں کو سادہ کرنا چاہیے، شادیوں کو سادہ کرنا چاہیے، اور شادیوں کو وقت پر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ
جو مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اس سے حل ہو سکتا ہے، لیکن تنہا یہ کافی نہیں۔ اس کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کو سینٹر بنا کر پورے اس محلے کی بلکہ محلوں کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کا تعلق ہماری مسجدوں سے۔ ایک مسجد ہے، اس کے اطراف میں مثلا 150 گھر ہیں جہاں کے لوگ مسجد میں آتے ہیں یا آنا چاہیے، اور اس کے بعد دوسری مسجد ہے، اس کے حدود شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کارپیٹ محنت کریں کہ ہر مسجد سے متعلق جتنے گھر ہیں ہمیں ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ہمیں ایک فرد کی جا کر خبر لینی ہے۔ وہ مسجد میں آتے ہیں تو ماشاء اللہ مبارک ہے، نہیں آتے تو کیوں نہیں آتے، اور پھر ان کے گھر کا حال کیا ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں، بچیاں کہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اچھے بعض جگہ دیندار علاقوں میں اور حلقوں میں اور گھروں میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جس سے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے دیندار گھروں میں اس طرح سے ارتداد داخل ہو گئے۔ ایک واقعہ پیش آیا، میں نے کئی جگہ سنایا، 3-4 بچیاں چلی گئیں، کوشش ہوئی واپس آئیں 3 ان میں ایک بچی دیندار گھرانے کی تھی۔ اس سے پوچھا گیا تو بولی اماں نے موبائل دے دیا، میں روز دیکھتی تھی، میں تو پہلے جانتی بھی نہیں تھی، آہستہ آہستہ میرا تعلق ہو گیا کسی سے، اس نے مجھے دعوت دی، تعلق زیادہ بڑھا، میں چلی گئی۔ جانے کے بعد کچھ مجھے صدمہ تھا کہ میں کہاں پھنس گئی۔ اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں نے مجھے بچایا، چھڑایا اور میں واپس آ گئی۔ لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے کہ کس طرح لوگوں کو شکار کیا جا رہا ہے اور کتنا آسانی کے ساتھ ہم شکار ہو رہے ہیں۔ غیروں نے جو اس کے لیے پلاننگ کی تھی، اس پلاننگ میں کتنی آسانی سے ان کو کامیابی حاصل ہو رہی۔ تو ایک بات تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کو آپ مرکز بنا کر اس مسجدوں سے متصل جتنے بھی گھر مسلمانوں کے ہیں، آپ ایک گھر کا جائزہ لیجئے، آپ سروے کیجئے، کون کیا کر رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے خیر امت ہونے کے ناطے، ہمیں یہ حکم ہے کہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یتفقد اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی، صحابہ کی خبر گیری فرماتے تھے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کتنے گھر ایسے ہیں جو غربت کے مارے، فقر کے مارے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اس کے بعد ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کو نہیں ہے، فقر کے مارے ہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ ایسی صورتحال میں جب غیروں کی طرف سے چارہ ڈالا جائے گا تو ان کا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں فقر آدمی کو کفر تک نہ پہنچا دے۔ ہمیں اس کی بھی فکر کرنی، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ غریب ہیں، وہ پریشان حال ہیں، اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا، ہم نے ان کی ضرورتوں کو نہ سمجھا۔ یہ زکوٰۃ کا نظام جو ہمیں دیا گیا، یہ کس لیے دیا گیا؟ اور یہ بات فرمائی گئی کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ زکوٰۃ ان کے امیروں سے لی جائے گی، زکوٰۃ ان کے امینوں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ یہ کتنا بڑا ایک نظام تھا جو ہمیں اللہ نے دیا تھا، لیکن آج ہم زکوٰۃ صحیح نہیں ادا کرتے۔ ہم اگر 10 لاکھ روپے دے دیتے ہیں تو احسان سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے کروڑوں کے کاروبار میں ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ 1 کروڑ روپے ہوتی ہو۔ اگر 1 حبہ بھی زکوٰۃ کا ہم نے نہ نکالا تو یاد رکھیے کہ وہ پیشاب کا نجس قطرہ ہے جس نے ہمارے پورے مال کو نجس کر دیا، کچھ نہیں رہ گیا، پھر اس کے بعد حرام کھا رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا اہتمام اگر ہم کریں گے تو یہ مسائل بھی انشاءاللہ حل ہوں۔ اس کا نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر مسجد میں ایسے کوئی ذمہ دار حضرات ہوں، ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہوں جو جائزہ لیں اطراف کا، اور جائزہ لینے کے بعد ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام بنائیں۔ ہر بچہ مدرسے میں مکتب کی تعلیم حاصل کرے، بچی چھوٹی ہے تو وہ تعلیم حاصل کرے، اور اگر بڑی بچیاں ہیں تو ان کے لیے 1-1 2-2 محلوں کو جوڑ کر کوئی 1-1.5-2 گھنٹے کا سینٹر بنا دیا جائے جہاں وہ بچیاں آ کر اپنا دین باقی رکھ سکیں۔ جو جاب پر جا رہی ہیں، اسکولوں کالجوں میں جا رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں ان کے بڑوں کو کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور پھر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کے عقیدے کا بگاڑ کہاں تک پہنچ رہا ہے، اس کی تو پوری پلاننگ ہو رہی ہے۔
اگر اس کا ہم نے انتظام نہ کیا تو یاد رکھیے کہ ہم سب خطرے میں، ہم سب خطرے میں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اب اس وقت ہم کگار پر پہنچ چکے ہیں، اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر آج ہم نے اس کی فکر نہ کی، کوششیں نہ کی، تو آگے آنے والا وقت پھر ہم کو شاید نہیں بخشے گا. اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. میں تو اکثر ابھی کہتا رہا کہ اس وقت ہم لوگ دو راہیں پر کھڑے ہیں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. ہم وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جس کے بعد ہماری بربادی کے فیصلے کیے جائیں گے اللہ کے یہاں سے، یا وہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بدلتے ہیں. آج جو خطرات ہم کو نظر آ رہے ہیں ہماری محنت اور ہماری فکر سے اور اپنے راستے کو درست کر لینے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے فیصلے بدل جائیں گے. ہمیں آج نظر آ رہا ہے کہ آگے آنے والا وقت نہ جانے میں کہاں لے جائے گا، لیکن اللہ کا نظام ہے. محنت انسان کرتا ہے تو اللہ محنت ضائع نہیں کرتا. محنت کرنے والوں کو راستے ملتے ہیں، ان کے لیے راستے کھلتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمارے اندر فکر ہے. ہمیں کھانے سے فکر سے فرصت نہیں، کمانے سے فرصت نہیں. جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے، چکر کاٹتا رہتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ایک مضمون میں لکھا تھا کہ ہماری زندگی تو بس دو محوروں پر گردش کر رہی ہے، ایک ہمارا ڈائننگ ہال اور دوسرا بیت الخلا. کماؤ، کھانے کے لیے کماؤ کھاؤ اور معاملہ ختم. یہ کیا زندگی ہے؟ تو جانور کی زندگی. تو میرے بھائیوں، ہمیں فکر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج کے ان حالات میں بیداری کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمیں مسجدوں کو جو اللہ نے ہمیں دی مراکز کے طور پر یہ جگہیں دی ہیں، اللہ کے گھر ہیں، نمازوں کے لیے ہیں، تعلیم کے لیے ہیں، یہ دعوت کے لیے ہیں، یہ امت کی فکروں کے لیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے عالم کی ہدایت کا سامان فرمایا اور امت کی فکروں کا نظام وہاں سے قائم فرمایا. یہ چیز کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی. یہ پہلی بات ہے میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ یہاں سے طے کر کے جائیے. یہ مسئلہ صرف کسی پروگرام کا نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، اور صرف پیغام بھی نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے. اگر آج ہم نے اس ضرورت کو نہ سمجھا، اور جتنے حضرات ائمہ یہاں پر آئے ہیں، ذمہ داران مساجد یہاں پر آئے ہیں، متولی حضرات یہاں پر آئے ہیں، وہ یہاں سے طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ان مسجدوں کو ہمیں سینٹر بنانا ہے. اس مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں ان کی ہر طرح کی فکریں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی. یہ اگر ہم نے کر لیا تو شاید ہماری حفاظت کے فیصلے ہوں. اللہ کا نظام ہے، یہ محنت ضائع نہیں ہوتی. یہ پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا تھا. اور دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ہمارے برادران وطن سے. وہ بات یہ ہے کہ بہت دنوں تک ہم کہیں حصار کھینچ کر یا حصار بنا کر اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پائیں. ہم کب تک نظر انداز کریں گے اس سوسائٹی کو جہاں ہم جی رہے ہیں، اس سماج کو جہاں روز و شب ہمارے بسر ہو رہے ہیں؟ اگر ہم نے نظر انداز کیا اور یہ سمجھ لیا ہم نے بڑی اونچی دیواریں کھڑی کر لی ہیں، کب تک وہ دیواریں محفوظ رہیں گی؟ طوفان جب آتا ہے تو پھر وہ کسی گھر کو نہیں دیکھتا، وہ ہر گھر میں داخل ہوتا ہے. تو اس وقت جو طوفان بپا کیا جا رہا ہے، اگر ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو یہ ہماری فصیلیں بہت دیر تک محفوظ نہیں رہ پائیں گی. یہ ہماری مسجدیں، یہ ہمارے مدرسے، یہ ہمارے دین کے کام، یہ جزیرے کی طرح ہم وہاں پر محفوظ ہیں. ہم محنت کر رہے ہیں، اس کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں طوفان کو روکنے کی بھی ضرورت ہے، باندھ باندھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں سماج میں گھسنا پڑے گا. حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھ کہ دھارا جو بہہ رہا ہے، آپ دھارے کے کنارے کھڑے ہو کر بہت دن تک محفوظ نہیں رہ پائیں گے. آپ کو دھارے میں گھس کر اس کے رخ کو درست کرنا پڑے گا، اس کے رخ کو درست کرنا پڑے گا. آپ کو سماج میں داخل ہونا پڑے گا. کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. کہنے والے نے جو بات کہی وہ حقیقت ہے کہ لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے،
ہمارے خلاف کیا پلاننگز کی جا رہی، اس کے لیے کیا تدبیریں کی جا رہی ہیں، میڈیا اس کے لیے کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور کیسی باتیں مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اس وقت پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک عام آدمی جو کچھ نہیں جانتا اس کو سچ سمجھتا ہے، اور ہمارا سماج جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ساری خرابیاں موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے سماج میں کیا کیا برائیاں ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، جہالت ہے، دنگے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ عورتوں پر ظلم بھی ہے، اور ایک دوسرے کی حق تلفی بھی ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی تھی اس سے بالکل بیگانگی بھی ہے۔ ساری باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو میڈیا پیش کر رہا ہے اس کو دلیل بھی مل جاتی، ہمارے سماج سے دلیل ملتی۔ تو اب ایسی صورتحال میں اگر ہم نے اپنے بھائیوں کو نظر انداز کیا، برادران وطن کو، اور وہ غلط فہمیوں میں آگے بڑھتے چلے گئے، تو کوئی اپنے دشمن کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، اگر ایک دو لوگ آ کر رہنے لگے اور پورا محلہ کہے کہ ارے مصیبت آ گئی، کون لوگ آ گئے، یہ تو بڑے ظالم ہیں، یہ تو بہت دھوکہ دینے والے ہیں، یہ ڈاکو اور چور ہیں، یہ تو محلوں کی نیندیں حرام کر دیں گے، لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ان لوگوں کو وہاں سے کنارے کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، بھائی ان کو کنارے لگاؤ، کسی صورت سے ان کو نکالو محلے سے، ورنہ تو آگے مصیبت آنے والی۔ تقریباً یہی صورتحال ہم مسلمانوں کے بارے میں اس وقت نظر آ رہی ہے کہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جہاں مسلمان ہیں وہاں مصیبت، جہاں مسلمان ہیں وہاں مصیبت ہے، وہاں زندگی دو بھر ہے۔ ان کا تو کام ہی گندگی ہے، غلاظت ہے، مار ہے، کاٹ ہے، اور یہ مثالیں دیتے ہیں، وہ جانور بھی کاٹتے ہیں، وہ انسانوں کو بھی کاٹتے ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بقرعید کے موقع پر اور بعض مواقع ہوتے ہیں ہم جانوروں کو ذبح کر کے وہیں خون بہا دیا، وہیں پر غلاظت ڈال دی، گندگی ڈال دی، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا کیا تصور دوسروں کے اندر پیدا ہوگا، وہ کیا سوچیں گے۔ تو یہ ہماری جو ناہمواریاں ہیں زندگی کی، اس سے بھی بہت کچھ مدد ملتی ہے ہمارے بھائیوں کو جو غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے، اب آپ بتائیے کہ اس کے بعد کیا وہ ہمیں ہمارے وجود کو پسند کریں، ہمارے وجود کو کبھی گوارا کریں گے وہ، کہ یہ تو ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ آج ہم محفوظ ہیں، کل ہماری کوئی ضمانت نہیں۔ اور یہ باتیں اس طاقت کے ساتھ میڈیا پیش کر رہا ہے کہ اچھے اچھے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہا کہ فلاں ہندو دوست ایسا گہرا تعلق تھا، لیکن آج ایسے حالات خراب ہو گئے کہ بات سننے پر روادار نہیں۔ کیوں ہے یہ صرف اس لیے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی حالات کو بنانے کی، ہم نے کوشش ہی نہیں کی ذہنوں کو بدلنے کی۔ ورنہ جب بھی ہمارے اسلاف نے کوششیں کیں، میں تو کہتا ہوں ایک فرد کوشش کرتا ہے پورے سماج پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک فرد اپنی زندگی کا نمونہ پیش کرتا ہے، سارے وہاں کے بسنے والے اس کی قدر کرتے ہیں اور اس سے خوشامد اس کی کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ مولانا لقاء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ ان کا واقعہ میں نے سنا کہ وہ پانی پت میں تھے جب تقسیم ہوئی ملک کی، تو لوگ چلے گئے، ان کے بڑے اچھے روابط تھے، ان کا بھائی میں کیوں جاؤں یہاں سے، اس ملک کو چھوڑ کر میں یہیں پر رہوں۔ وہاں پر رہے میل جول کے ساتھ، کچھ عرصہ گزرا، بوڑھے ہو گئے، تو انہوں نے کہا بھائی اب بہت دن ہو گئے، میں یہاں رہنا مشکل ہے، اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مسلمانوں کے علاقے میں جاؤں گا، تاکہ اگر مر جاؤں تو نماز جنازہ تو پڑھنے والے ملیں۔ یہاں تو دو چار لوگ بمشکل ہیں، اور وہی نہ جانے کب تک ہیں، کب تک وہ بھی یہاں سے چلے جائیں۔ اب انہوں نے جب یہ کہا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، میں اب جا رہا ہوں ہجرت کر کے کہیں اور علاقے میں جا کے بسوں گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ آ گئے، بھیڑ لگا لی اور کہنے لگے کہ آپ کو تو ہم نہیں جانے دیں گے، آپ کو ہم کیسے جانے دیں گے، آپ سے ہمیں جو محبت ملی ہے، آپ سے ہم نے اخلاق سیکھے ہیں، انسانیت سیکھی ہے، آپ جیسا آدمی چلا جائے گا تو ہم تو یتیم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مر جاؤں گا کون میری جنازے کی نماز پڑھے گا، اذان سننے کو کان ترس گئے، میں نہیں رہ سکتا یہاں۔ تو آخری بات یہ ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے مسجد بنائیں گے، مسلمانوں کا ہم خوشامد کر کے یہاں پر لا کر آباد کریں گے، لیکن آپ جیسا آدمی ہم گوا نہیں سکتے۔ دیکھیں یہ نمونہ، اگر ہم میں ہر مسلمان اس نمونے کو اختیار کر لے تو کیا اس کے بعد کوئی آپ سے یہ کہے گا آ کر کہ میاں صاحب ذرا وہاں سے وہاں چلے جاؤ، آپ کی تو لوگ خوشامد کریں گے آ کے کہ آپ جیسا آدمی ملتا نہیں ہمیں۔
اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ انسانیت پیدا کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر یہ بدلاؤ پیدا کریں، ہم اپنے سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، ہم دکھائیں اپنے برادران وطن کو کہ اسلام ہمیں اخلاق کی کیا تعلیم دیتا ہے، مریضوں کی عیادت کا حکم ہمیں دیا گیا، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کا حکم ہم کو دیا گیا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہم کو دیا گیا، جو کسی مصیبت میں ہے اس کی مصیبت دور کرنے کا حکم ہم کو دیا گیا۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ خود غرضی کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 حبے کا فائدہ ہو رہا ہے اور دوسرے کو 5 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے، تو ہم یہ سوچیں گے ہمیں فائدہ ہو جائے، اس کو ہوا کرے نقصان 5 لاکھ کا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے اندر جو ایثار اور جو تواضع کی مثالیں نظر آتی ہیں وہ آخری مثال ہے، اپنا نقصان گوارا کرتے تھے وہ، لیکن دوسروں کو کبھی نقصان پہنچانے کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کسی درجے میں یہ باتیں ہمیں اندر پیدا ہوئی، اور پھر پانی چونکہ سر سے اونچا ہو گیا تو ہمیں اجتماعی طور پر بھی تھوڑا سا اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ مسلمان داڑھی ٹوپی میں ہیں، کبھی ہاسپٹل چلے گئے بھائی مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے، کوئی پھل فروٹس وغیرہ لے گئے، ان میں کچھ تقسیم کر دیا گیا، کبھی کہیں پر کوئی کیمپ لگا دیا، میڈیکل کیمپ لگا دیا، بھائی بیچارے غریب لوگ ہیں، ہندو مسلمان ہیں، سبھی آئیں گے اور ان کا علاج ہو جائے گا، بیچاروں کا فائدہ ہو جائے گا۔ کہیں پر لوگ بھوکے ہیں، فقر سے ہیں، ان کے لیے کھانے کی کٹس تیار کر لی گئیں، ان کو تھوڑا سا ان کے لیے انتظام کر دیا گیا۔ یہ کام ایسے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں۔ جیسے کبھی ضرورت ہے، ٹھنڈک زیادہ ہوئی، کتنے غریب لوگ ہیں، ان میں کمبل وغیرہ تقسیم کر دیے گئے، اس کے لیے کیمپ لگایا گیا، اور اس میں جو یہاں کے سربراہردہ ہمارے برادران وطن ہیں، یہاں تک کہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، ڈی ایم ہوں، ایس پی ہوں یا اور لوگ ہوں، بڑے ہاسپٹل کے ذمہ دار ہوں، کوئی جج ہوں، آپ ان کو بلا لیجئے، ان کو آپ چیف گیسٹ بنا دیجئے، ہم چاہتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے ہم بلینکٹس تقسیم کریں۔ اب وہ سوچے گا اچھا مسلمان ایسا کام کرتے ہیں، ہمیں تو تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان یہ سب بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ آ کر جب دیکھے گا کہ ہمیں عزت دی گئی، 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا، اور ہمارے ہاتھوں سے یہ داڑھی ٹوپی والے ہی بٹوا رہے ہیں، اور جب وہ دیکھے گا کہ جن کو دیے جا رہے ہیں اس میں بہت سے تلک دھاری، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا اسلام سے کیا تعلق، یہ بغیر کسی فرق کے یہ محنت کر رہے ہیں، اس سے ان کا ذہن بدلتا ہے، اس سے ان کا ذہن بدلتا ہے۔ کتنے واقعات ابھی حیدرآباد میں ان لوگوں نے 1-2 اس طرح کے کیمپس کی ہے، پیام انسانیت کا مشن ہے یہ، تو اس میں ایک جج تھے، ان کو بلایا 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ، تو کہنے لگے کہ آپ لوگ تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ہم تو بالکل دوسری بات سوچتے تھے، ہمارا تصور تو یہ تھا کہ یہ لوگ کیا جانے انسانیت کو، کیا جانے ملک کو، یہ مسجد جانے، مدرسہ جانے، باقی ان کا کوئی کام ہی نہیں، سماج سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کیسی بات کہتے ہیں، ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا حکم دیا ہے۔ تو الحمدللہ خود وہ متوجہ ہوئے اور کہ خود کہنے لگے کہ آپ اس طرح کے پروگرام کیجئے، لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں۔ تو ایک طرف یہ رفاہی سارے کام کیے جائیں اور دوسری طرف ہم ملاقاتیں کریں، ڈائیلاگ کریں، کارنر میٹنگیں کریں، چھوٹے موٹے اور بڑے جلسے کریں، جس میں ان کے سامنے بات رکھی جائے کہ جو سوچ اس وقت عام کی جا رہی ہے وہ کس قدر غلط ہے۔ جب ہم رفاہی کام بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن سازی کا کام بھی کریں گے تو یاد رکھیں انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اور جہاں پر بھی الحمدللہ اس طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں وہاں الحمدللہ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ کتنے واقعات ایسے پیش آئے کہ کام ہوا، کیسے سخت ذہن رکھنے والے لوگ تھے لیکن الحمدللہ بہت ان کے اندر تغیر پیدا ہوا۔ ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے، لکھنؤ میں ہم نے پروگرام کیا، وہاں میڈیکل کالج جب یونیورسٹی ہو گئی وہاں کے وی سی کو ہم نے دعوت دی، آ جائیے، وی سی کو دعوت دی، اور وہ خالص RSS کے آدمی تھے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ نے پروگرام میں بلایا، نہ جانے کیا کہیں یہ۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے محبت کی بات ایسی ہے جو دل پر اثر کرتی ہے۔ مولانا علی میاں کا لٹریچر دیجیے ان کو، مولانا علی میاں صاحب کی کتابیں ہیں، بات پریم و بھائی چارے کی، کس کو اچھی نہیں لگے گی؟ بات پریم و بھائی چارے کی، ملک کا خطرناک رخ و دانشور طبقے کی ذمہ داری، اس طرح کی باتیں ہیں۔ ان کو لٹریچر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہی ٹاپک ہے ہمارے ان جلسوں کا۔ وہ آئے اور آنے کے بعد ہمارے حضرت مولانا حافظ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے اور دوسرے ہندو بڑے بڑے لوگ تھے، وہاں کے ایک بڑا پیٹھ ہے سیتا پور کا، اس کے پجاری بھی تھے جن کا بہت اثر ہے، جو اس زمانے میں گورنر تھا وہ ان کا چیلا تھا، وہ بھی آئے تھے، اور بھی اچھے لوگ۔ اور جب وہ آئے اسٹیج پر تو میں نے دیکھا کہ مولانا کا لٹریچر لے کر آئے
اور بجائے اس کے کہ وہ خود کوئی بات کہتے، میں ایک دو باتیں کہتے تھے اور اس کے بعد لٹریچر پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور بھی تعریف کرتے تھے کتنی اچھی بات کہی۔ یہ تو کرنے کا کام ہے، ہم بھی شامل ہیں آپ کے ساتھ اس کام میں، تو بہت اچھا کام، محبت کا کام۔ دیکھیے انسان اللہ نے بنایا، اس کو پیدا کیا، اس کے دل کے اندر اللہ نے بہرحال محبت رکھی، ایسی محبت ہے کہ آپ دو بول محبت کے اگر بولیں گے اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی، اس کے دل پر چوٹ لگے گی اور وہ محسوس کرے گا کہ جو ہماری سوچ ہے یہ سوچ شاید غلط ہے۔ تو بھائیوں یہ دو بنیادی باتیں ہیں کرنے کی۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، ان دو باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجلس جو ہے یہ مجلس تقریر کی نہ رہ جائے، آپ یہاں سے ایک ترتیب بنا کر جائیں، یہاں سے آپ ایک نظام لے کر جائیں۔ ایک طرف ہر مسجد میں جو ائمہ حضرات اور متولی حضرات آئے ہیں وہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں سروے کرانا، پورا مکمل سروے ہمارے مسلمان بھائیوں کا۔ میں نے وہاں لکھنؤ میں نظام شروع کیا، ندوۃ العلماء کا جو شعبہ ہے دعوت و ارشاد کا، اس کے تحت میں نے کام شروع کیا، ایک سروے فارم تیار کیا، اس میں یہ خانے بھی بنائے کہ کتنے بھائی ہمارے مسلمان ہیں جن کے پاس کارڈ نہیں ہے، جن کی مختلف جو کارڈ بنتے ہیں وہ بیچارے جانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کارڈ کیسے بنتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی اس میں خانہ بنایا، کس کے پاس کارڈ ہے کس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے، ہم نے کہا بھائی جس کے پاس کارڈ نہیں ہے ہم کارڈ بھی بنوائیں۔ اور یہ بہت سے سہولت والی چیزیں ہوتی ہیں، بیواؤں کے لیے اسکیم ہوتی ہے، تعلیم کے لیے اسکیم ہوتی ہے، علاج کے لیے اسکیم ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ کرنا نہیں، آپ نے کارڈ بنوا دیا، اب ان کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ ذریعہ بن گئے، آپ کو ثواب مل رہا ہے اور آپ کی شبیہ اچھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جب آپ ان سے کوئی بات کہیں گے وہ آپ کی بات سنیں گے، فرق پڑتا ہے اس سے۔ ہمیں دین کی بھی فکر کرنی ہے، ہمیں دنیا کی بھی فکر کرنی ہے۔ اس طرح ہمیں سروے کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور پھر ان سے کہنا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ہم پر کیا ذمہ داری ہے، ہمارے لڑکے کہاں جا رہے ہیں، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ہمیں ان کو سنبھالنا ہے، ہمیں ان کو اسلام پر باقی رکھنا ہے، اس کی فکریں پیدا کرنی ہے اور اس کے لیے نظام بنانا ہے، مسجد مکتب کا نظام، اور ہر محلے دو محلے پر خواتین کے لیے اور بڑی بچیوں کے لیے دین سکھانے کا ایک نظام، اس کی ترتیب، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ ہو۔ جمعے کا خطاب بھی ہے، درس قرآن بھی ہے، ان چیزوں سے ہی فائدہ ہوتا ہے، لوگ ان کی دین کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ بنیادی بات ہے، مکتب والی بات ہے، اور بڑی بچیوں کے لیے نظام تعلیم کا قائم کرنا، یہ سب بنیادی بات ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کو پتہ چلے گا کہ بچی کہاں جا رہی ہے، فلاں اسکول میں پڑھ رہی، بھئی یہاں آتی ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے، نہیں آتی، اب نہیں آتی تو کدھر جائے گی وہ؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلے میں پھنس جائے کہیں، اس کو لانا ہے یہاں پر، اس کے مسائل سننا ہے اور اس کو سمجھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا اور ماحول میں انشاءاللہ تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اور اسی سے ہم کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون غریب ہے، کن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، اور اسی محلے میں ایسے عمرا بھی موجود ہیں جو اپنی بچی کی شادی میں 1 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ جائز ہے یہ؟ جائز ہے یہ؟ وہاں ارتداد کی بات آ رہی ہے اور وہ فقر کفر تک لے جا رہا ہے، اور ایک طرف 1 کروڑ روپے شادی میں اپنی جھوٹی عزت کی خاطر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کیا پکڑ ہوگی کہ ہمارے یہ بندے جو آخری حد تک پہنچ گئے تھے اور کفر کا خطرہ تھا، تمہیں ان کی فکر نہیں ہوئی، تم یہ جو کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں، تمہاری شادی تو 1 2 لاکھ میں بھی ہو جاتی، اور باقی پیسے اگر تم ان بچیوں کی شادی میں خرچ کرتے، تعلیم کے لیے خرچ کرتے، تو شاید یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہوتا۔ ہم طے کر کے جائیں، اپنی شادیوں کو ہمیں سادہ کرنا ہے، اپنی شادیوں کو ہمیں سادہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس نام کے لیے لاکھوں لاکھ روپے کے یہ شادی گھر ہیں یہ لیے جاتے ہیں، اور بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں، اگر 2 لاکھ دے دیے تو بڑا احسان سمجھتے ہیں، ارے ہم نے کروڑ روپے خرچ کیے 2 لاکھ دے بھی تو دیے، ارے تم نے 2 لاکھ دے دیے کیا احسان کیا؟ اللہ نے تمہیں مال دیا، یہ مال تمہارا کمایا ہوا نہیں ہے، تمہاری صلاحیت بھی اللہ نے دی تھی۔ کتنے لوگ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، ان کو 1 حبہ نہیں ملتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مٹی پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے، کہ سونا بنانے والا کون ہے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے کمایا، ہمارا مال، اللہ کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے تم لوگوں کی خدمت کرو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کمایا، اگر ایک فیصلہ اللہ کا ہو جائے ابھی کنگال ہو کر آدمی رہ جائے، اور کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی دولت کا ہم صحیح استعمال کریں، اپنی جو بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، جو ارتداد تک پہنچنے والے لوگ، ہم ان کی فکر کریں، ہم ان کی تعلیم کا انتظام کریں، یہ ہماری ذمہ داری۔ اگر یہ کام پہلا ہم نے کر لیا، ہم اپنی نسلوں کو انشاءاللہ بچائیں گے،
اور اللہ کا کرم ہوگا. اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ہرگز ضائع نہیں کرتا. حضرت مولانا علی میاں وہاں گئے تھے برما. اس زمانے میں برما کا حال یہ تھا جو آج دبئی کا ہے. وہاں لوگ جاتے تھے کمانے کے لیے, اس کو ولایت کا درجہ حاصل تھا. مولانا نے جا کر جب وہاں کی آسودگی دیکھی اور اس کے ساتھ جب وہاں غفلت نظر آئی مولانا کو, تو مولانا نے یہ بات فرمائی وہاں کے لوگوں کو خطاب کر کے کہ اے لوگوں, آج تم جس حال میں ہو مجھے تم پر ڈر ہے اس دن کا کہ تمہاری دکانوں پہ کہیں تالے نہ پڑ جائیں اور تمہارے ساتھ کہیں وہ نہ ہو جس کا آج تم اس آسودگی کے وقت میں تصور نہیں کر سکتے. اگر تم نے دعوت کا کام نہ کیا, اگر تم نے اپنے لوگوں کو نہ سنبھالا, اگر غیروں تک بات تم نے صحیح نہ پہنچائی, تو شاید کوئی طاقت تمہیں بچا نہ سکے گی اور تمہاری دکانوں پہ تالے پڑ جائیں. مولانا یہ بات کہی, اس کے 2-3 سالوں کے بعد انقلاب آیا, اور ایسا انقلاب آیا کہ خود میرے ان کانوں نے حضرت مولانا سے سنا کہ مولانا جب وہاں گئے بنگلہ دیش کاکس بازار سرحدی علاقہ ہے برما کا, وہاں کے لوگ آ کر وہاں کہنے لگے کہ روتے تھے کہ مولانا آپ کی بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی, آج اس کا بھگتان ہم کو بھگتنا پڑ رہا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس فکر کو اپنے اندر پیدا کرو. ہم یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ محنت ہو گئی, اللہ دین کی بھی حفاظت کرے گا, اللہ دنیا کی بھی حفاظت کرے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ کام نہ کیا تو ہمارے کاروبار کب تک, ہم کہاں پہنچیں گے, کوئی ضمانت نہیں اس کی. اور دوسری بات وہ جس کا تعلق برادران وطن سے ہے, یہ پیام انسانیت کی محنت ہے, ہمیں اس کے لیے بھی کام کرنا ضروری ہے. ہم نے اگر ذہنوں کو صاف نہ کیا تو ایک طرف ہم لیپا پوتی کرتے رہیں گے, ایک طرف جو منافذ ہیں ان منافذ کو ہم بند کرتے رہیں گے, اور دوسری طرف سے پانی اپنی جگہ بنا لے گا اور پھر وہاں سے وہ رسنا شروع ہو جائے گا. ہم کب تک منافذ بند کریں گے؟ ہمیں طوفان کو روکنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے باندھ باندھنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف جب ہی ہوگا کہ جب ہم اپنی صحیح تصویر غیروں کے سامنے پیش کریں کہ اسلام کیا ہے, اسلام کا اخلاقی نظام کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا ہے. جب یہ ہم پیش کر لیں گے انشاءاللہ غلط فہمیاں بدل جائیں گی. بھائی یہ 2 باتیں ہیں جو میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا تھا. اور پھر میں دہراتا ہوں کہ میں صرف تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا, میں ان 2 باتوں کو آپ تک منتقل کرنے کے لیے آیا ہوں, اس خیال سے کہ شاید یہاں کوئی ایک محنت شروع ہو جائے, مسجد ایک فکر شروع ہو جائے. کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس پورے شہر میں ایک نئی فضا پیدا کر دے, غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں کہ برادران وطن ہو سکتا ہے آپ کی اس محنت سے اسلام کو سمجھنا ان کو آ جائے, اسلام کی باتیں ان کی سمجھ میں آنے لگے. ورنہ آج تو حال یہ ہے, اسلام پر ایسے دھبے ہم نے ڈالے ہیں کہ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو لوگ سننا گوارا نہیں کرتے. ہم جانتے ہیں اسلام کیا ہے, بہت معلوم. ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں, اس کا سننا مشکل ہے, اس کا سننا مشکل ہے. شاید سننے سے بعض مرتبہ لگتا ہے کہیں ہمارے دل میں کفر کی بات نہ آنے لگے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس وقت بدلے گی جب اس کے لیے ہم محنت کریں. اور یہ محنت جو ہے میں نے اس کی ترتیب بھی آپ کے سامنے عرض کر دی. یہ 2 بنیادی کام ہیں کرنے کے. ان 2 کاموں کو انشاءاللہ اگر ہم نے کر لیا تو حالات بدل جائیں گے اور راستے انشاءاللہ ہمارے لیے کھلتے چلے جائیں گے. اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. ابھی کیا بعید ہے کہ اس ملک میں جو فضا نظر آ رہی ہے وہ فضا یکسر بدل جائے. اور ہمیں امید ہے, یہ تو حضرت خواجہ صاحب کی سرزمین, ان کا صوبہ ہے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا, جن کے واقعات اور جن کی زندگی کی مثالیں ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں. کتنے واقعات ہیں ان کے جو پیش کرتا رہتا ہوں. وہ تو فرماتے تھے کہ بھائی تمہارے راستے میں کوئی اگر کانٹے ڈالتا ہے تو تم اس کے راستے میں پھول ڈالو, کچھ تو خوشبو مہکے گی, کچھ تو خوشبو مہکے گی, ورنہ تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. اور پھر ہو سکتا ہے کانٹے ڈالنے والا بھی سوچے کہ ہم نے جس کی زندگی, ساری زندگی جس کے راستے میں کانٹے ڈالے وہ پھول ڈال رہا ہے, اب ہم کو بھی اپنی روش بدلنی چاہیے. ایک دعوت ہے یہ, جیسے حدیث میں آتا ہے ایک صدقہ دینے والا نکلا, ایک مالدار کو صدقہ دے دیا, صبح چرچا ہوا کہ مالدار کو صدقہ ملا. پھر صدقہ دینے کے لیے نکلا, کسی زانیہ کو صدقہ دے آیا, صبح چرچا ہوا کہ زانیہ کو صدقہ ملا. پھر صدقہ دینے کے لیے نکلا, اسی طرح ایسے شخص کو صدقہ دے دیا جو مستحق نہیں تھا, پھر چرچا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ صدقہ دینا زانی کو زنا سے روک دے, غنی کو صدقہ دینے پر آمادہ کر دے, اور اس برائی کرنے والے کو اس کی برائی سے روک دے.
تو ہم اگر نیکی کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ نیکی ضائع نہیں جاتی. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اچھائی ایسی نعمت ہے کہ آپ اگر بدی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو ہو سکتا ہے جو آپ کا دشمن ہے کل وہ آپ کا دوست بن جائے. لیکن کام بڑے دل گردے کا ہے یہ. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. کہ یہ نعمت تو اسی کو ملتی ہے جو بڑے دل گردے والا ہوتا ہے, صبر و برداشت والا ہوتا ہے, اور یہ تو بڑے نصیبے والوں کا کام ہے. یہ بھی کہہ دیا گیا. تو بس میرے بھائیوں, یہ یہاں سے ہمیں عزم لے کر جانا ہے, اور یہ بات طے کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ محنت کریں گے. اس کے طریقے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے آ جائیں گے, اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ اگر میدان عمل میں آئیں گے, اپنوں پر بھی محنت, ان کے دین کی حفاظت کی فکر, ان کے سماج کو دیکھ کر ان کی ضرورتوں کی فکر, اور پھر برادر وطن کو صحیح بات پہنچانا, غلط فہمیاں دور کرنا, اس کے لیے رفاہی کاموں کا ایک سلسلہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن سازی کا کام, صحیح لٹریچر ان تک پہنچانا, ڈائلاگ اور اس طرح کے کارنر میٹنگیں کرنا, تاکہ یہ جو ایک خلیج ہے یہ خلیج پاٹی جا سکے اور یہ فیلنگ کم ہو. یہ سب ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ یہاں سے پیغام لے کر کے جائیں گے, طے کر کے جائیں گے, نظام بنائیں گے, اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ خود دیکھیں گے کہ حالات کس طرح بدلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آپ کے جمع ہونے کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے, اور اس کے ذریعے سے اس پورے صوبے میں اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دے, اور اس کو ایمان والوں کی حفاظت کا اور اپنے بھائیوں تک صحیح بات کے پہنچنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.